پولیس جو ہے اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اس کو سزا وہیں پہ دے دی جائے یا اس کا وہیں پہ فیصلہ سنا دیا جائے؟ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آیا ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی. یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. یہ پولیس نے جو بھی کیا یہ انتہائی غلط ایک ایکٹ اپان ہے, انتہائی غلط ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. سر یہ انہوں نے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ پولیس آرڈر کا ایک وائلیشن کی ہے, تو اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی. ریمانڈ میں تشدد کی اجازت تو بالکل نہیں دی جا سکتی. علامہ صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے بہت اچھا ایکشن لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گراؤنڈ ریئلٹی میں عامر اسلم آپ کے ساتھ. قانون کا کام گرفت کرنا ہے اور عدلیہ کا کام اس کو جج کرنا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا یا جرم نہیں کیا. کوئی بھی ایک بندہ جو ایک جرم کرتا ہے, ایک جو ہے ایک وائلیشن کرتا ہے, تو اس کی سزا جو ہے کورٹس دیتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو ادارے ہیں, ادارے ہی خود اپنا فیصلہ وہیں پہ سنا دیتے ہیں. اور کچھ ایسا ہی واقعہ گجرات میں ہوا. گزشتہ روز ایک نوجوان جو کہ جس کی عمر 22 سال تھی, قتل کے مقدمات میں وہ مطلوب تھا اور گرفتار تھا. جب اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا, گرفتاری کے ایک ہفتہ کے بعد اس نوجوان کی موت ہو گئی. موت کے کیا محرکات تھے, موت کیسے ہوئی, کیا پولیس یہ اختیارات رکھتی ہے کہ اتنا زیادہ ریمانڈ لیا جائے, یا ریمانڈ سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو اتنا زیادہ تشدد کریں کہ وہ بندہ جاں بحق ہو جائے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے آج معزز مہمان جو ہیں ایڈوکیٹ سکندر محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو. تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیں کہ کل گجرات میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک 22 سالہ نوجوان جو ہے اس کی موت ہوئی پولیس ٹارچر کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ملزم جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, گرفتار کرنے کے بعد کیا یہ تھانے یا پولیس جو ہے اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اس کو سزا وہیں پہ دے دی جائے یا اس کا وہیں پہ فیصلہ سنا دیا جائے؟ سر فیکٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو اس کا وہ میکسیمم جو ریمانڈ ہے وہ 15 ڈیز کے لیے لے سکتی ہے. رائٹ. اس کے بعد اسے بالکل کسی قسم کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسے ایون ڈیٹ وائولیٹ بھی کرے. بالکل ٹھیک. یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آیا ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی. رائٹ. ٹھیک ہے. یہ سراسر غلط کیا پولیس نے. اگر کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایکٹ اپان کیا وہ بالکل غلط ہے. اچھا, ڈی پی او عمر سلامت صاحب نے کل ایک بڑا اچھا ایکشن لیا اور فوری طور پہ جو ہے انکوائری کا حکم بھی دیا, اور سی اے اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان کو, جو افسران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو معطل بھی کیا. کیا ایسی معطلی سے یا ایسے نوٹسز سے پولیس میں کچھ ریفارمز آ سکتی ہیں, یا پولیس میں کچھ ایسا بدلاؤ آ سکتا ہے کہ پولیس کو یہ پتا ہو کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے جو ہمیں دیکھنے والا ہے, یا ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کسی کو؟ سر فرسٹ آف آل عمر سلامت صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے بہت اچھا ایکشن لیا. مگر صرف یہ پروفیشن سے ریلیٹڈ معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کے خلاف 302 PPC کا ٹرائل چلے گا تو پھر ہی کوئی نتیجہ کنکلوڈ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ 302 کا جو ان کے اوپر ایک ٹرائل چلے گا, جو جن لوگوں نے ایسا جرم کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کورٹ ڈیفائن کرے گی کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. پولیس میں ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی بندہ وائلیشن کرتا ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, ڈسمس کیوں نہیں کیا جاتا؟ سر یہ دیکھیں, یہ پولیس آرڈر رول کے تحت یہ جو بھی کارروائی ہے یہ ان کے جو سینئر ہیں وہ کر سکتے ہیں, یا وہ رائے دے سکتے ہیں اسے جو بھی بہتر رہے. ٹھیک ہے. یا وہ یہ ایکٹ اپان کر سکتے ہیں. اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ ان سے ریلیٹڈ ہے. یہ ان کا جو ہے پولیس آرڈر ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ہے آپ کے جوڈیشری سے جو منسلک نہیں ہے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ جو معاملہ کل ہوا ہے, اس معاملے کے پیچھے محرکات یہ تھی کہ وہ شاید وہ لڑکا جو ہے جو کل جاں بحق ہوا, وہ لڑکا قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا اور پھر وہ گرفتار ہوا, اس کو اٹھایا گیا, لیکن ابھی یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا باقی تھی کہ وہ اس جرم میں شریک تھا نہیں تھا, یا اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو اتنا تشدد کر کے یوں مار دینا انسانیت کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہے؟ سر میں یہ چیز پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں جناب سے کہ فرسٹ آف آل جو ہے یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ پولیس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کس جگہ پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کورٹ اس کو لیتی تو کورٹ اس کو کس طرح سے موو کرتی؟
سر کورٹ نے فرسٹ آف آل اس کے فیکٹس دیکھنے تھے کہ اس کے فیکٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر لا کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. یہ پولیس نے جو بھی کیا یہ انتہائی غلط ایک ایکٹ اپان ہے, انتہائی غلط ہے. یہ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں آپ. جی بالکل, ہمارے گجرات کے جو موسٹلی جو لوگ ہیں, بلکہ پنجاب کے جنہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا, تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس کی مذمت ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن ایک چیز میں نے اکثر دیکھی ہے, اکثر جب پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہیں تو اس کے بعد گرفتاری نہیں ڈالی جاتی, تو اس گرفتاری نہ ڈالنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر فرسٹ آف آل 24 آورس میں یہ کورٹ کے بیفور کورٹ انہوں نے پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن جو میں نے اپنے مینی مور جو مقدمات دیکھے ہیں یہ کورٹ کے روبرو پیش کرتے ہیں, لیکن اگر اس میں انہوں نے پیش نہیں کیا, لا کو انہوں نے وائلیٹ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی ہو سکتی ہے. جی بالکل. یہ جو عام طور پہ میرا سوال یہی تھا کہ عام طور پہ کسی کی گرفتاری کی جاتی ہے لیکن اس کو روز نامچہ میں یا اس کے خلاف جو ہے FIR کاٹی نہیں جاتی, اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کسی بندے کو تھانے میں بند کر دیا لیکن اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ڈالی گئی یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی کاغذی. سر یہ انہوں نے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ پولیس آرڈر کا ایک وائلیشن کیا ہے, تو اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوتی. پولیس آرڈر میں یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو گرفتاری کرنی ہے تو فوراً اس کی گرفتاری کو ڈالا جائے اور جو محرکات تھے, جو اس کے پیچھے وجوہات تھیں, تمام کی تمام لکھی جائیں اور اس کا ایک پروف وہاں پہ رکھا جائے کہ ہم نے فلاں جگہ سے فلاں بندے کو اریسٹ کیا ہے. جی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کل ہوا اس کے پیچھے جو محرکات تھیں وہ تو وہی تھی کہ وہ بندے نے قتل کیا, اس کے بعد تشدد اور ریمانڈ کرنا, کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا تشدد میں ریمانڈ میں کوئی فرق ہے؟ سر ریمانڈ میں تشدد کی اجازت تو بالکل نہیں دی جا سکتی. آپ ریمانڈ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے, ریمانڈ بیسیکلی ہے کیا؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتے ہیں. عام طور پہ ریمانڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پولیس والے ان کو لے گئے واپس تھانے میں, آپ جا کے ان کی چھترول کرنی ہے. جی ملزم کی فرسٹ آف آل جو دیکھیں نا, کوئی بھی فیکٹس کو سامنے لانا ہے یا اس کے بعد کوئی ریکوری کرنی ہے تو اس کے لیے ریمانڈ لیا جاتا ہے. ریمانڈ 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آیا ریمانڈ دے یا نہ دے. اگر تو کسی چیز کی اسپیشلی کوئی ریکوری کرنی ہو, اگر ریکوری ہو جائے تو اس کے بعد تو بالکل ریمانڈ تو اس میں بنتا نہیں ہے. کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ریمانڈ دیا جائے. ایون دیٹ وہ 2 دن میں ہو جائے, 4 دن میں ہو جائے, لیکن ٹل 15 ڈیز کے. ریمانڈ جو ہے بیسکلی یہ ہے کیا چیز, اس کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سر ریمانڈ میں ڈیفائن کر رہا ہوں جناب کے سامنے. یہ کوئی بھی جو فیکٹس کو سامنے لانے کے لیے یا کسی انٹروگیشن ہے, بالکل انٹروگیشن ہے, لیکن اس انٹروگیشن کے لیے عام طور پہ جو فہم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سر یہ تشدد کی اجازت تو بالکل نہ کورٹس دیتی ہیں نہ اس میں کوئی قانون دیتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ان پولیس افسران یا اس تھانے کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سر قانون میں ہے ایسا؟ سر بالکل ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے. جو ان کے سب آرڈینیٹ ہیں وہ اسپیشلی وہ کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو یہ لیگل ایتھکس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کسی کو وائلیٹ کیا جائے, کسی کے لبرٹی کو ڈسٹرب کیا جائے, یہ تو بالکل ایک غلط چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ عرصے سے کیونکہ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی جو معلومات چاہیے تھی عوام کو, تو ہم اچھا یہ تو ہو گیا, ایک تو ٹارچر کی جو اجازت ہے وہ ایک تھپڑ سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہے. دوسرا, ریمانڈ سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ان کو الٹا لٹکا کے جو ہے ان کی انٹروگیشن کرنی ہے, بلکہ ان کا جو ہے چھترول کرنی ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے انٹروگیشن کرنی ہے اور اس میں آپ کی ایکسپرٹیز وہاں پہ ایک چھتر مارنا تھانے کے جو SHO ہیں یا جو وہاں کے عہدے داران ہیں ان کے لیے کویسچن مارک ہے. کیا ان میں یہ ایبلٹی نہیں کہ وہ اپنی باتوں سے, انٹروگیشن کے ایک سٹائل سے انٹیلیجنٹلی اس چیز کا جو ہے وہ نکال سکیں حل, یا اس چیز کو جو ہے رپورٹ لکھ سکیں کہ یہ بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے؟ ملزم میں اور مجرم میں ایک فرق ہے, تو ملزم اور مجرم میں فرق کیا ہے؟ آپ جو بھی اگر پولیس FIR درج کرتی ہے کسی پہ, تو فرسٹ آف آل اگر کوئی بھی بندہ وہ حوالات کے پیچھے نہیں ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پری اریسٹ بیل دائر کرے. رائٹ. اور اس کے بعد وہ کورٹ نے اس فیکٹس کو اور لا کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے پری اریسٹ بیل اسی لیے ہے کہ کسی کی لبرٹی کو
وہ ڈیمیج نہ کریں, ڈیمیج نہ کیا جائے. اور فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر بندے کے پاس, ایوری ون ہیو ٹو لبرٹی. رائٹ. اور اس کے بعد اگر پولیس اریسٹ کرتی ہے تو پھر بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہی از گلٹی, ویدر ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی. تو ایون ڈیٹ شہادت کے ریکارڈ ہونے تک ملزم کو گلٹی نہیں کیا نہیں لکھا جاتا, نہیں تصور کیا جاتا, نہیں تصور کیا جاتا. ویل جو عام فہم میرے قریب تھی وہ یہ تھی, ملزم جب وہ ہے جس کے اوپر ایک الزام ہے, جب تک وہ ثابت نہیں ہوا تو وہ ملزم ہے. لیکن جب جو ہے ملزم کے اوپر جو الزام تھا وہ ثابت ہو گیا, اس کے بعد وہ بندہ مجرم ہے اور کورٹ اس کو فیس کرے گی اور کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ ویدر ہی از ملزم اور مجرم. اور جب ملزم اور مجرم کی بات کورٹ سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور جب کورٹس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر پولیس کا عمل دخل وہاں پہ ختم ہوتا ہے, بلکہ وہ بندہ اپنے ٹرائلس کی طرف چلا جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین, جیسے آپ نے سنا کہ ملزم اور مجرم میں ایک فرق ہوتا ہے. کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس ملزم کو جب یہ مجرم بتا ہے تو کیا سزا دینی ہے, کیا اس کو سزائے موت دینی ہے یا پھر اس کو عمر قید کی سزا دینی ہے یا پھر اس کو بری کرنا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے کورٹس کا ہوتا ہے. پولیس کا کام ہرگز یہ نہیں کہ بندے کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو سزا بھی وہیں پہ دے دی. ویل امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی. اسی کے ساتھ عامر سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خبر کی خے سے رے تک, عوام سے ایوان تک, مسائل سے ان کے حل تک, عمل سے تکمیل تک, تکمیل سے انجام تک. دیکھیے پروگرام گراؤنڈ ریالٹی جمعرات دوپہر 1 بجے صرف سٹیزن نیوز پر.